پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نویں جماعت کے جو طلباء طالبات اس وقت میرے سے مخاطب ہیں، کوئی معلوم یہ ہے جو ٹرم فسٹ جو ہے، ٹرم فسٹ کا ہم ریویژن کر رہے ہیں۔ ٹرم فسٹ کو پہلے ہم نے کمپلیٹ کیا ہے، اب اس کا ریویژن کر رہے ہیں۔ یہاں پر آج کا جو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے اردو کہاں پیدا ہوئی۔ اردو کہاں پیدا ہوئی، جو اردو زبان ہے یہ کہاں پہ پیدا ہوئی ہے۔ اور یہاں پر میری آپ سے یہ گزارش ہے، دردمندانہ یہ اپیل ہے کہ آپ مہربانی کر کے اپنی جو درسی کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 27 اپنے سامنے رکھیں اور یہاں پر اس سب کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے بھی ہم نے اس میں آپ کو سمجھایا ہے اور اس کا ریویژن ہم کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ دوبارہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ریویژن کر رہے ہیں۔ آپ کتاب کو سامنے رکھیں، کیونکہ جو لینگویج ہوتی ہے، لینگویج تب تک جو زبان ہوتی ہے، کوئی بھی زبان ہوتی ہے، چاہے فارسی ہو، عربی ہو، انگلش ہو، چاہے اردو ہو، جب تک اس کے سامنے ایک بچے کے سامنے اس کی جو کتاب ہے، جب تک کتاب نہیں ہوتی ہے تب تک اس کو حروف کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ جب حروف کی پہچان نہیں ہے تب تو اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، لکھنا آتا ہے۔ لینگویج کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو پڑھنا آئے، آپ کو لکھنا آئے، آپ کو بولنا آئے، کیونکہ آپ کو جب کل کہیں پہ بھی جاؤ گے کہ آپ کو کسی دقت کا، کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یہاں پر ہم سیدھا اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں کہ اردو کہاں پیدا ہوئی۔ اردو جو زبان ہے یہ کہاں پہ پیدا ہوئی ہے۔ برصغیر ہند و پاک زبانوں کا ایک عجائب خانہ ہے۔ برصغیر ہند و پاک، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش زبانوں کا ایک عجائب خانہ ہے۔ یعنی اس میں جو زبانیں ہیں ایک عجائب خانہ ہے۔ عجائب خانہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے وہ عمارت جہاں پر قدیم اور نادر چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، یعنی اس میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی ہیں۔ یہاں لاتعداد چھوٹی بڑی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ان تمام زبانوں کے خطے اور علاقے متعین ہیں۔ یعنی ان تمام یہاں پر جو زبانیں بولی جاتی ہیں، چاہے کوئی زبان زیادہ بولی جاتی ہے، کوئی زبان کم بولی جاتی ہے، لیکن ہر ایک زبان کے جو خطے ہیں، جو علاقے ہیں، وہ اپنی اپنی جگہ پہ متعین ہیں، مقرر ہیں۔ متعین کیا ہو گیا؟ مقرر۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں بیشتر زبانوں کے نام اپنے اپنے خطوں اور علاقوں کی نسبت سے قرار پائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں ایسی بیشتر زبانیں ہیں، ان زبانوں کا نام اپنے علاقوں کی مناسبت سے، اپنے علاقوں کی نسبت سے، اپنے علاقوں کی وجہ سے، اپنے علاقوں کی نسبت سے قرار پائے ہیں۔ مثال کے طور پر بنگال کی زبان بنگالی، سندھ کی زبان سندھی، گجرات کی زبان گجراتی، پنجاب کی زبان پنجابی، کشمیر کی زبان کشمیری، لداخ کی لداخی۔ یعنی اپنے اپنی کشمیر میں جو بولی جاتی ہے کشمیری بولی جاتی ہے، پنجاب میں پنجابی، گجرات میں گجراتی، بنگال میں بنگالی، لداخ میں لداخی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے برعکس اردو برصغیر کی واحد زبان ہے جس کا کوئی علاقہ یا مقام متعین نہیں ہے۔ اس کے برعکس، اس کے خلاف اگر ہم دیکھیں گے، کشمیر میں ہی بولی جاتی ہے، مثال کے طور پر گجرات میں ہی بولی جاتی ہے، لیکن اردو ایک ایسی زبان ہے جس کا کوئی علاقہ یا کوئی خطہ متعین نہیں ہے، کوئی مقرر نہیں ہے، کیونکہ یہ برصغیر کے تمام خطوں اور علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ برصغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کی جب ہم بات کرتے ہیں، یعنی بنیادی سطح پہ ہر ایک جگہ پہ اردو بولنے والے ہمیں نظر آتے ہیں، چاہے کہیں برصغیر کے خطوں میں اس کے بولنے والے کم یا زیادہ نظر آتے ہیں، کہیں پہ کم اور کہیں پہ زیادہ نظر آتے ہیں۔ ان کا نام بھی کسی خطے علاقے سے منسوب نہیں ہے، لیکن اپنی جگہ پہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ برصغیر کے تمام علاقوں میں اس کی کوئی نہ کوئی علاقائی صورت موجود ہے۔ اس کا نام بھی کسی خطے سے منسوب نہیں ہے، یعنی کوئی اردو کوئی خطہ ہوتا ہم کہتے کہ اردو میں پیدا ہوئی، نہیں، ایسا کوئی خطہ نہیں ہے، ایسا کوئی علاقہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس علاقے میں اردو زبان بولی جاتی ہے اس علاقے جو علاقائی جو صورت ہے اس میں موجود ہے۔ کشمیر میں کشمیری اردو ہم بولتے ہیں، جب ہم باہر جائیں گے وہاں پر پنجاب میں کوئی اردو بولتا ہے اس میں پنجاب کی آمیزش ہوگی، اگر گجرات میں گجراتی آمیزش ہوگی، اسی طرح باقی جگہوں پہ اپنے علاقائی صورت موجود ہے۔ مثلا دکنی اردو، گجراتی اردو، پنجابی اردو، سندھی اردو، کشمیری اردو۔ علاقائی صورت سے مراد زبان کی وہ صورت ہے جس میں مقامی ضرورت اور لہجے کے اعتبار سے کچھ مخصوص لسانی خصوصیات شامل ہو گئی ہیں۔ علاقائی صورت میں ابھی آپ کو کہہ رہا تھا جو کشمیری زبان ہے، اگر ہم یہاں پہ بھی اردو بولتے ہیں یہاں پر اس میں کشمیری کی آمیزش ہوگی، پنجاب میں پنجاب کی آمیزش ہوگی، گجرات میں گجرات کی آمیزش ہوگی، سندھ میں سندھ کی آمیزش ہوگی۔ یہی وجہ اس کو علاقائی صورت ہم کہہ سکتے ہیں۔ عام طور پر جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اردو کا ایک معیاری روپ ہوتا ہے جو کسی علاقے اور خطے کی نشاندہی نہیں کرتا ہے۔ جب ہم اردو زبان کی بات کرتے ہیں
ہمارے ذہن میں ایک معیاری روپ ہوتا ہے، وہ کسی علاقے یا کسی خطے کی نشاندہی نہیں کرتا، لیکن جب ہم کسی علاقے خطے کی اردو کی بات کرتے ہیں تو فوراً اس علاقے اور خطے سے لسانی خصوصیات ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن اگر کسی خطے کی اردو کی بات کریں گے، کسی علاقے کی اردو زبان کی بات کریں گے، فوراً اس خطے کی جو لسانی خصوصیات ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اردو برصغیر کی واحد زبان ہے جس نے اپنے ارتقاء کے دوران مختلف نام اختیار کیے ہیں۔ ارتقاء، نشو و نما، ترقی جس کو ہم کہتے ہیں، اپنی نشو و نما کی، اپنی اس ترقی کے دوران، اپنے اس آگے بڑھنے کے اس دوران اس نے بہت سارے نام اختیار کیے ہیں۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں ہندوستان کی سرکاری زبان فارسی تھی، اس لیے فارسی کے مقابلے میں اس کا نام ہندی یا زبان ہندوستان رکھا گیا۔ جب ہم مسلمانوں کے دور حکومت کی بات کرتے ہیں اس وقت ہندوستان کی زبان فارسی زبان تھی، لیکن اس زبان کو جو اردو زبان ہے اس کو ہندی یا زبان ہندوستان رکھا گیا۔ جیف رزلٹلی جو اورنگزیب کے ایک اہم طنز نگار شاعر گزرے ہیں نے اسے ہندی کا نام دیا ہے۔ اس نے اسے کیا کہا ہے؟ ہندی، یعنی یا زبان ہندوستان یا ہندی۔ ملا وجہی دکن کے قطب شاہی دور کے ایک اہم شاعر و نثر نگار نے اپنی کتاب سبرس میں اس کو ہندوستان کے ساتھ ساتھ زبان ہندوستان بھی کہا ہے۔ ملا وجہی نے جو قطب شاہی دور ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے قطب شاہی دور اور عادل شاہی دور، قطب شاہی دور کے ایک اہم شاعر اور نثر نگار جو گزرے اس کا نام ہے ملا وجہی۔ اس نے اپنی کتاب جو پہلی سبرس جو داستان اس میں اس کو ہندی کے ساتھ ساتھ زبان ہندوستان بھی کہا ہے۔ اہل دکن نے اس کو دکنی، اہل گجرات نے اس کو گجری بولے گجرات کہا ہے۔ دکن والوں نے کیا کہا ہے؟ یہ دکنی زبان ہے۔ گجرات والوں نے کیا کہا ہے؟ یہ گجری ہے یا بولیے گجرات ہے۔ امیر خسرو اردو کے پہلے شاعر نے اس کو دہلوی کہا ہے۔ یہاں پر بھی ایک آبجیکٹو ٹائپ ہمیں اردو کے پہلے جو شاعر ہیں امیر خسرو ہیں، اس نے اس کو کیا کہا ہے؟ دہلوی کہا ہے۔ جبکہ میر تقی میر نے اسے زبان اردو معلیٰ کے نام سے یاد کیا ہے۔ میر تقی میر جو اردو کے بہت بڑے شعراء میں سے شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ میر تقی میر کے بارے میں غالب نے ہی فرمایا تھا، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب۔ ریختہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے، ملی جلی زبان اردو کو ہی بولتے ہیں، اردو۔ ریختہ کے تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا، لیکن غالب جو تھا بہت بڑا شاعر نے میر کی شاعری کی تعریف بیان کی، اس نے اس کو کیا کہا ہے؟ دہلوی کہا ہے۔ اردوی معلیٰ کے نام سے اس کو کہا ہے، یعنی اردوی معلیٰ کے نام سے اردو کو زبان کیا ہے، لیکن چونکہ یہ زبان مضبوط اور پختہ ہو گئی تھی اس کو ریختہ کہا گیا ہے۔ دلی میں جو یہ زبان پختہ ہو گئی تھی، مضبوط ہو گئی تھی، اس لیے دلی میں اس کو کیا کہا گیا ہے؟ ریختہ کہا گیا ہے۔ یہاں اس کو اور اس زبان کا جدید ترین نام اور دنیا کے لسان نقشہ اس نام سے جانی جاتی ہے، اور اس زبان کا جو جدید نام ہے وہ اردو ہے۔ دنیا کی لسانی نقشہ ہے، زبانی نقشہ جو ہے، زبان کا جو نقشہ ہے اس پہ کس نام سے جانا جاتا ہے؟ اردو زبان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یعنی آپ کو ہندوستان بھی زبان ہندوستان بھی اس کو کہا گیا ہے، ہندی بھی کہا گیا ہے، دکنی بھی کہا گیا ہے، بولیے گجرات یا گجری بولی بھی کہا گیا ہے، اردوی معلیٰ کے نام سے اس کو جانا گیا ہے، ریختہ کے نام سے بھی اس کو جانا گیا ہے، اور آخرکار اس کا جو نام ہے وہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اردو۔ یعنی جس وجہ سے جس طریقے سے اس کو یہ آج لسانی نقشے میں جانا جاتا ہے، تو اس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم اردو کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے پڑھا ہے کہ بہت ساری جو زبانیں بولی جاتی ہیں اس میں بہت سارے ایسی بھی زبانیں ہیں جن کا نام اپنی علاقے خطے سے منسوب ہے، لیکن اردو ایک واحد زبان ہے جس کا کوئی علاقہ یا کوئی خطے متعین نہیں ہے، لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے، یہ بھی اپنی جگہ ایک عیاں ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ اردو گئی اور وہاں پہ مقامی خصوصیات سے مل جل کر کل مل ہو گئی، کیونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو اپنے اندر بہت برداشت رکھتی ہے، ہر ایک چیز کو اپنے اندر سمیٹنے کی سخت رکھتی ہے، اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اردو ایک ایسی زبان ہے، دیکھتے ہیں اگر ہم گھر میں بھی جائیں گے، آج ہم دیکھیں گے اپنے کچن میں اگر ہم جائیں گے ہم دیکھیں گے اردو اور کشمیری میں جو مشترک الفاظ ہیں، بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، انگریزی میں بھی ایسے الفاظ ہیں، عربی میں بھی ایسے الفاظ ہیں، بھی میں ہم کیا کہا ہے لسان، ہم کہتے ہیں کہ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، اقرار بھی ہم کیا اردو میں استعمال کرتے ہیں، لسان بھی ہم استعمال کرتے ہیں، تصدیق بھی ہم کر سکتے ہیں، اور قلب بھی ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی وسلام۔